بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر بیمار شفا یاب ہوئے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے روزانہ ایسے معجزات عیا ہوتے ہیں جسے دیکھ کر بڑے بڑے کٹر دل اشخاص بھی مشکل کشائی کے سامنے سرخم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر ان کا علاج تو کیا کر سکتا ہے۔ روزہ مبارک اب بھی بیماروں، بے سہاروں، لولے لنگڑوں کے لیے شفا کا مرکز ہے۔ دن رات بے شمار افراد جو دنیا بھر کے حکیموں، ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، آخر در نجف سے شفا یاب ہو کر ہنسی خوشی گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ایسی بہت سی روایات مختلف کتابوں میں درج ہیں۔ ایک روایت یہاں پر ہم مشہور عالم اہل سنت ابو عبداللہ محمد بن بطوطہ، جو ایک بڑے تاریخ داں بھی تھے، اپنے سفر نامے میں تحریر کرتے ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ سے نجف اشرف گیا، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے کافی کرامات ظاہر ہوئیں۔ ان کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ 27ویں رجب کی رات، جسے وہاں کے رہنے والے بیداری کی رات کہتے ہیں، اور اطراف عراق، خراسان، روم اور دیگر علاقوں کے لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو لولے لنگڑے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زرع مقدس کے پاس ان مبتلاؤں کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب یہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ان کے گرد جمع ہوتے ہیں یا تو وہ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت یا پھر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ان مفلوج آدمیوں کو دیکھا کرتے ہیں کہ کب ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب آدھی رات یا 2/3 رات گزر جاتی ہے تو اس وقت وہ تمام مریض جو چلنے پھرنے سے مجبور ہوتے ہیں یا ایسی موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بالکل تندرست ہو جاتے ہیں اور وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے، علی علی کی صدا بلند کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ یہ تھا مولا علی کے مزار مقدس کا معجزہ۔ یہاں صدیوں کی طرح اب بھی اور قیامت تک پریشان حال لوگوں کو مصائب سے نجات ملتی رہے گی۔ ہر بہن بھائی سے درخواست ہے کہ جو بھی ایسے مرض میں مبتلا ہو، وہ نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے اقدس پر حاضری دے۔ انشاءاللہ وہ اپنی مراد پوری کر کے ہی واپس پلٹے گا، لیکن اس کے لیے خلوص اور حب علی کا ہونا لازمی ہے، ورنہ دل میں بغض ہو تو کچھ نہیں ملے گا۔ سامعین، ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مشہور عالم سید زکی اپنی کتاب علی علی کے حصہ سوم کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ دوران نجف اشرف تعلیم کے دوران بہت سے معجزات دیکھنا نصیب ہوئے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ شفا یابی کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا لکھتے ہیں کہ حسب عادت تعلیم سے فراغت کے بعد میں حرم مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نماز مغرب کے لیے حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایک لڑکی کو صحن میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ لڑکی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہو رہی تھی، پیٹ بالکل اندر دھسا ہوا تھا، صرف سانس چلتی ہوئی معلوم دے رہی تھی۔ اس کے وارث اس کو صحن میں چھوڑ کر جانے لگے تو اس پر خدام نے کہا کہ اب اس لڑکی میں کیا رکھا ہے، چند گھنٹوں کی مہمان ہے، یہاں سے لے جاؤ۔ لیکن یہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ لڑکی 2 دن تک اسی حالت میں صحن حرم میں پڑی رہی۔ تیسرے دن اس لڑکی نے ایک زائر سے پانی مانگا اور پھر کھانا۔ زائر نے اس لڑکی کو پانی دیا، کھانا دیا۔ اس لڑکی نے بڑے آرام سے کھانا کھایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس طرح ہو گئی کہ جیسے ہی کبھی بیمار ہی نہیں تھی۔ لوگ اس کے وارثوں کو بلا کر لائے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑے تاجر کی لڑکی ہے، جس کے والدین نے دنیا بھر میں اس کا علاج کرایا اور پھر مایوس ہو کر اس بارگاہ کا رخ کیا جہاں ہر فریاد درس کی سنوائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔